دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش مکہ مکرمہ میں ماہ ربیع الاول میں کے مطابق ماہ اپریل 571 عیسوی پیر کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی۔ گویا وہ روحانی طور پر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ جو اللہ ہر روز چاند، سورج اور ستاروں کے ذریعے سارے عالم کو روشن کرتا تھا، آج اس نے انسانوں کے تاریک دلوں کو اپنی عبادت و بندگی کی روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنا کر سیدہ آمنہ کے گھر پیدا فرمایا۔ پیدائش کے بعد دادا عبدالمطلب نے محمد نام رکھا۔ یہ نام عرب میں بالکل انوکھا تھا۔ لوگوں نے عبدالمطلب سے اپنے پوتے کا نیا نام رکھنے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پوتے کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبدالمطلب نے عقیقہ کیا اور تمام قریش کو دعوت دی۔ اللہ کی قدرت۔ ابابیل پرندہ۔ قرآن کے بیان کے مطابق ابابیل پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کو کنکریوں کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بڑی عقل و ذہانت عطا فرمائی تھی۔ یہ تنکے اور گارے سے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی گندگی سے پاک صاف اور بیٹ نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ چمگادڑ ان کے بچوں کا بڑا دشمن ہے، اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے گھر میں اجوائن کی لکڑیاں رکھ دیتی ہیں، جن کی خوشبو سے وہ ان کے گھر کے قریب بھی نہیں جاتی۔ بلا شبہ اس چھوٹے سے پرندے کی عقل و ذہانت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فائدہ: والدین بڑی مشقت و محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کرتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: مطلقہ بیٹی کی کفالت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری وہ لڑکی جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں علم دین کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ دنیا کے بارے میں مال عاریت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال عاریت یعنی ادھار ہے، اور مہمان یعنی انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، عاریت کی چیز اس کے مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن کافر کی تمنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جو اس دن آئے گا جس دن آدمی اپنے ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اور اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ طب نبوی سے علاج: گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ نوٹ: گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کوہلو میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیو۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا، بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔